لیکن جب جنگ کا میدان ہو گیا حضور نماز پڑھانے میں مصروف ہو گئے. حضرت جبریل فرشتوں کو لے کر آسمان کی طرف چلنے لگے. جب آسمان کے پاس پہنچے دروازہ بند کر دیا گیا, آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جا رہا ہے. حضرت جبریل نے کہا اے مولا فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل مصطفیٰ کی اجازت لے کر آ رہے ہو. مصطفیٰ کی اجازت لے کر آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اے مولا جنگ ختم ہو چکی ہے, مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے, تیرا حبیب نماز پڑھانے میں مصروف ہے, اس لیے ہم آ گئے. اللہ نے کہا جاؤ پلٹ جاؤ, پہلے مصطفیٰ کی اجازت لے کر آؤ. نماز حضور کی چل رہی ہے, دوران نماز جبریل امین کا نزول جلال ہو رہا ہے. آ رہے ہیں زمین کی طرف. حضور نماز میں مسکرا پڑے, قاعدے کی حالت میں ہیں, مسکرا رہے ہیں. پیچھے دانشار صحابہ نے مسکراہٹ کو دیکھ لیا. عزیزان محترم لوگ کہتے ہیں نماز میں ادھر ادھر خیال جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے. صحابہ کا خیال مصطفیٰ کی طرف جائے تو نماز کامل ہی نہیں اکمل ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہو پیچھے کی صف میں, کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں امام مسکرا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ عزیزان محترم حکم یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قاعدے میں آپ رہیں تو آپ کی نظر گود میں ہونی چاہیے. قیام کی حالت میں ہو تو سجدے کی طرف دیکھو, رکوع کی حالت میں ہو تو قدموں کے یہ اوپر کے حصے کو دیکھو, اگر سجدے کی حالت میں ہو تو ناک پہ نظر رکھو, قاعدے کی حالت میں ہو تو گود پہ نظر رکھو. گود پہ نظر رکھنا تھا. صحابہ کو کس نے یہ حکم دیا کہ نظر گود پہ نہیں رخ مصطفیٰ پہ رکھ رہے؟ کس نے یہ بتایا؟ عزیزان محترم یہ محبت کا انداز ہے, یہ عشق کا انداز ہے, اس کے کوئی اصول اور کوئی ضوابط کوئی قاعدے نہیں ہیں. عزیزان محترم صحابہ دیکھ لیے اور نماز کے بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ نماز کے دوران آپ کو مسکراتا ہوا ہم نے دیکھ لیا ہے. تو حضور نے فرمایا جبریل گئے تھے بغیر اجازت لیے کہ اللہ نے واپس بھیج دیا اجازت لینے کے لیے. جب وہ اجازت لینے آئے تو ان کے آنے کو دیکھ کر میں مسکرا پڑا. عزیزان محترم یہ شان اللہ کے پیارے حبیب کی ہے, یہ عظمت اللہ کے پیارے حبیب کی ہے. نماز ہو گئی. حضرت فاروق اعظم کا ایمان دیکھیے, آپ کہنے لگے کہ کل رات میں کل حضور نے کہا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا, امیہ یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا. اب وہ لکیر کی تلاش میں نکل گئے, جہاں حضور نے لکیر کھینچی تھی تلاش میں نکلے. بخاری کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں وَأَخْتَرُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے حضور نے جو لکیر کھینچی اور جو اشارہ کیا, ایک بالش نہ وہ ادھر ہو سکے نہ ایک بالش ادھر ہو سکے, جہاں لکیر کھینچی وہی آ کر وہ مرے. عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے کہ میرا نبی اگر یہ کہہ دے کہ ابو جہل یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, وہ جنگ کہیں بھی کرے مرنے کے لیے لکیر پہ آنا ہی پڑے گا. اگر حضور یہ فرما دیں گے تو مرنے کے لیے لکیر پہ اس